اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان او انسان ہیں یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہمارے آقا کی حقیقت کو پہچاننے کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ انسان عاجز ہو جائے اور اسے کسی بات کی خبر نہ ہو۔ اس راہ میں بے خبری بھی خبر کا بہت بڑا درجہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ اس راہ میں بے خبری بھی خبر کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر تو بشری پیکر میں تشریف لائے، مگر آپ کی حقیقت نور ہے، اور وہ بھی نور کی وہ صورت جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت بھی نور ہے، مگر اللہ پاک کے نور کی حقیقت کون جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ بغیر تشبیہ و تمثیل کے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے آقا کی بھی حقیقت نور ہے، مگر اس نور کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ صبح ازل کی جو روپہلی روشنی تھی، اسی نور کی حقیقت کا نام حقیقت محمدیہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ پاک کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جو سب سے پہلا لفظ کن ارشاد فرمایا، اس پہلے کن کے نقش اول کا نام حقیقت مصطفیٰ ہے۔ اور اس وقت جو اس ابتدائے کن کا نقش اول تھا، اس کی صورت کیا تھی، اس کی ماہیت کیا تھی، یہ ہمارے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ پاک نے ہمیں اپنے حبیب کی شکل میں عطا فرمایا۔ اور اس حوالے سے ایک شعر ہمیں یاد آتا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ نگاہ آئینہ، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ کسی کے وہم و خیال میں۔ آقا کی محبت ہی اصل ہے ایمان کی، عرفان کی، اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں بسانے اور آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ اور اس سال کا جو جشن ولادت ہے، اس اعتبار سے بھی کافی اہم ہے، اور دوہری سعادت کی بات ہے کہ اس بار ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے پورے 1500 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 1500 سالہ جشن ولادت رسول اس بار پورے عالم اسلام میں منایا گیا ہے اور منایا جا رہا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 15 صدیاں کوئی چھوٹا موٹا زمانہ نہیں ہوتا۔ 1500 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ اتنے لمبے عرصے میں نہ جانے کتنی تہذیبیں جنم لیتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، عروج و زوال کی کتنی داستانیں لکھی جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے کتنی قومیں
ترقی کے مدارج طے کرتی ہیں اور ایسے ختم ہو جاتی ہیں کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ کتنے نظام متعارف ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، کتنے انقلابات جنم لیتے ہیں اور زمانے کے بے رحم ہاتھوں ان انقلابات کا یہ حشر ہوتا ہے کہ کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہوتا۔ آپ صرف ہندوستان کی پچھلی 5 صدیوں کی تاریخ دیکھ لینا، صرف 5 صدیاں، 500 سال، ان 500 سالوں میں کیا کیا نہیں ہو گیا۔ مغل آئے، ان کو عروج ملا، نام و نشان مٹ گیا۔ مغل کے بعد انگریز آئے، ان کو عروج ملا، ان کا بھی نام و نشان مٹ گیا۔ آزادی کے ان 75 سالوں میں کتنا اتھل پتھل ہوا ہے۔ کانگریس نے عروج کا بھی زمانہ دیکھا اور ابھی زوال کا زمانہ دیکھ رہی ہے۔ آج بی جے پی کے عروج کا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے 15-20 سالوں میں یا آغاز ہو چکا ہو اس کے عروج کی جو داستان ہے اپنے آخری مرحلے میں ہو اور اس کے بعد زوال کی داستان شروع ہو چکی ہو۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اس زمانے کو ہم لوگوں کے بیچ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، گیند کبھی اس پالے میں کبھی کسی اور کے پالے میں۔ 15 صدیاں تو کافی لمبا عرصہ ہے، مگر قربان جائیں جو نظام ہمارے آقا نے دیا، 15 صدیاں بیت گئیں مگر اس نظام میں آج تک کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ جو انقلاب ہمارے آقا نے بپا کیا، وہ انقلاب ختم ہونا تو کجا دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہمارے آقا کا جو تذکرہ تھا کم ہونے کے بجائے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ کے نام لیواؤں کی تعداد، عشاق کی تعداد، ایسے آپ کے غلاموں کی تعداد جو آپ کے ایک نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ 15 صدیوں میں کسی نظام کا باقی رہنا اس نظام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ 15 صدیوں تک کسی انقلاب کا ویسے ہی مؤثر رہنا جیسا وہ اپنے پہلے دن میں تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انقلاب انسانی تاریخ کا سب سے عظیم انقلاب ہے۔ آقا کے تذکرے کا ایسے ہی باقی رہنا اور بڑھتے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی تاریخ نے ہمارے آقا سے بڑھ کر کے عظمت و کردار والی شخصیت کوئی اور پیدا نہیں کی ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ دیکھیں اور پچھلی 15 صدیوں کی جو تاریخ ہے اس پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یقیناً قرآن کا کہا ایک ایک جملہ سچ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ 15 صدیاں بیت گئیں، ایسا بلند ہوا آقا کا تذکرہ کہ آج بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اس کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل 15 صدیوں میں گزرے ہوئے ایک ایک لمحات ہیں کہ یقیناً ہمارے آقا کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دشمنوں نے آقا کے تذکرے کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی، ایسا نہیں ہے کہ نظام مصطفیٰ کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائے گئے، ایسا نہیں ہے کہ اس انقلاب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ آدھا نے کوشش کی اور ہر زمانے میں ایسے دشمن ہوئے جنہوں نے آقا کی سیرت و کردار میں عیب تلاشنے کی کوشش کی، نظام مصطفیٰ میں کمیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی، انقلاب مصطفیٰ سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی، ہر زمانے میں۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا فقط یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح آقا کی سیرت و کردار میں کوئی عیب نکالیں اور عرب کے اس چاند میں کوئی داغ تلاش کر لیں، مگر
15 صدیاں بیت گئیں، آدھا کوشش کرتے رہے، مگر اس زمانے نے یہ ثابت کر دیا کہ عرب کے چاند سے بڑھ کر کے کوئی نکھرا ہوا چاند اس چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا۔ نظام مصطفیٰ سے زیادہ عظمت والا نظام اور انقلاب مصطفیٰ سے زیادہ مؤثر انقلاب اس خاکدان گیتی پر کبھی بپا نہیں کیا گیا۔ تاریخ نے اس پر مہر ثابت کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، زمانہ نہ سب سے بڑا جج ہوتا ہے، وقت جو ہوتا ہے، وقت سے بڑا جج کوئی نہیں ہوتا۔ وقت صحیح اور غلط کو بالکل چھانٹ کر کے لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک عیسائی مفکر گزرا ہے جس کا نام تھا پروفیسر مائیکل ہارٹ۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، غالباً اس کتاب کا تذکرہ آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ اس کتاب کا نام ہے The 100 A Ranking of Most Influential Persons in History۔ انسانی تاریخ میں 100 مؤثر ترین شخصیتوں کی رینکنگ اس نے دی ہے اس کتاب میں۔ اور آپ کو پتا ہے وہ خود عیسائی ہے۔ کیا ہے؟ عیسائی ہے، مگر جب وہ تاریخ کا غیر جانبداری کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلا نمبر دینے پر۔ سب سے پہلا نمبر اس نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور آپ کو پتا ہے وہ خود عیسائی تھا، مگر اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس نے پہلا نمبر تو نہیں دیا، دوسرا نمبر بھی نہیں دیا۔ دوسرے نمبر پہ اس نے آئزیک نیوٹن کو رکھا تھا، تیسرے نمبر پر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا تھا، اور اس کے بعد بدھا کو رکھا چوتھے پہ، اور پانچویں پہ چائنا کا ایک بڑا عظیم مصلح ہوا ہے، بڑا مفکر اور فلسفی، نام اس کا ہے کنفیوشیس، نام سنا ہوگا آپ نے۔ پانچویں نمبر پہ اس نے رکھا ہے۔ تو اس نے ایک نمبر پر ہمارے آقا کا نام رکھا تھا۔ جب اس نے کتاب کی رسم اجرا کی، اور کتاب کی رسم اجرا کے لیے اس نے ایک کانفرنس منعقد کی، اس کانفرنس میں بڑے بڑے دانشوروں کو بلایا، ماہرین سیاست، ماہرین معاشیات، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے سائنسدانوں کو اس نے، اور بڑے بڑے پروفیسرز کو اس نے بلایا اس کانفرنس میں۔ جب یہ تقریر کرنے کے لیے ڈائس پہ کھڑا ہوا تو کہتا ہے کہ میں آپ سب کی نگاہوں میں ایک سوال دیکھتا ہوں کہ آخر میں نے ایک نمبر پر مسلمانوں کے پیغمبر کو کیوں رکھا؟ تو میں اس کا جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے وہ کہ ایک ایسا شخص جو نہ بادشاہ تھا، نہ کسی امیر کبیر خاندان کا کوئی فرد تھا، نہ تجارت میں وہ کوئی بڑا نام تھا، نہ ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کثرت تھی، مگر تنے تنہا ایک شخص ایک دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے، فاران کی چوٹیوں سے صدا دیتا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابتدا میں اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، اس کی دعوت کو ختم کرنے والے اور اس کی کوششوں کو کی راہ میں روڑے اٹکانے والے، پریشان کرنے والے، مصیبتیں دینے والے، تکلیف دینے والے، ستانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مخالف اس کے موافق بن جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی لوگ جو اس کی جان کے دشمن تھے اپنی جان نکال کر اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف پورا عرب بلکہ معلوم دنیا کا اکثر و بیشتر حصہ اس کی دعوت کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اور آج 13 صدیاں بیت گئیں، اور ان 13 صدیوں میں اربوں کے قریب انسان اس ایک شخص کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، سب سے بڑا شرف سمجھتے ہیں۔ تو کسی ایک شخص کو
لمبے زمانے تک کے لیے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ زمانے تک کے لیے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، مگر اگر عرب کے قریب انسانی آبادی 13 صدیوں تک اگر کسی نام کا کلمہ پڑھتی آ رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً اس شخصیت سے بڑھ کر مؤثر کن شخصیت کوئی اور انسانی تاریخ میں پیدا نہیں ہوئی۔ اور اس وقت تو 13 صدیاں بیتی تھیں، آج 15 صدیاں بیت گئیں۔ اس وقت تقریباً 1 ارب کے قریب انسان تھے، آج تقریباً 2 ارب کے قریب پوری دنیا میں انسان ہمارے آقا کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 2 ارب، یہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد ہے؟ انسان کوئی عام مخلوق تھوڑی نہ ہے، انسان اللہ رب العزت کی شان تخلیق کا شاہکار ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور اگر انسانوں کی ایک بڑی آبادی لگاتار 15 صدیوں تک کسی نظام کو اپنا حرز جاں بنائے ہوئے ہے اور کسی انقلاب کے ساتھ وابستہ ہے اور کسی شخصیت کے سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، تو یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ اس نظام سے بڑھ کر، اس انقلاب سے بڑھ کر اور اس شخصیت سے بڑھ کر مؤثر شخصیت یا نظام یا انقلاب کوئی دوسرا انسانی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ حقیقت ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل یہی 15 صدیاں ہیں۔ کوئی اور اگر دلیل نہ بھی دی جائے تو 15 صدیوں تک کسی کے نام کا باقی رہنا، کسی کے مقام کا باقی رہنا، اور نہ صرف باقی رہنا بلکہ بڑھتے جانا، حقانیت کی اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ اسی نبی آخر الزماں کے دامن سے وابستگی ہمارا مقدر ہوئی ہے، اور ہم ان کی امت میں ہیں کہ جن کی امت میں پیدا ہونے کی انبیاء بھی خواہش کیا کرتے تھے، اور جن کے نام کا محض ادب کر کے پچھلی امتوں کے گنہگار ترین لوگ بخشے گئے اور معاف کیے گئے۔ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک واقعہ لکھا ہے، غالباً آپ نے سنا ہوگا، میں نے سنایا ہوگا۔ بڑا وہ گنہگار تھا، جب انتقال ہوا تو اس کے علاقے کے لوگوں نے اور اس کے آس پڑوس کے لوگوں نے اسے اٹھایا اور جا کر کچرے والی جگہ پہ اس کی لاش پھینک دی، اس لیے کہ بڑا پریشان کرتا تھا وہ لوگوں کو۔ اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی کی جانب وحی کی کہ میرا ایک محبوب بندہ ہے جو کہ جس کی لاش کچڑے کی جگہ پر پڑی ہوئی ہے، جاؤ اسے نہلاؤ دھلاؤ، تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، خوشبوؤں میں بسا کر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اسے سپرد خاک کرو۔ وقت کا نبی جب کسی شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، اور ایک ایسے شخص کی نماز جنازہ جس کو لوگوں نے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا ہو، تو ظاہر شہرت ہو جائے گی۔ لوگ آئے اور جوق در جوق اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ بعد میں لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ یہ شخص تو بڑا گنہگار تھا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تھا۔ تو اس نبی نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، یہ لوگ تو کچھ اور کہتے ہیں اور تو کہتا ہے کہ یہ تیرا محبوب ہے، آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس عمل کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شخص یقیناً گنہگار تھا، مگر کبھی کبھی غسل کر کے نہا دھو کر کے توریت کی تلاوت کرتا تھا، اور توریت کی تلاوت کرتے وقت جب جب میرے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو اسے چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، اور اس نام کو اٹھا کے سر پہ رکھتا تھا اور درود پڑھا کرتا تھا۔ اس کے اسی عمل نے اسے میری بارگاہ میں اتنا مقبول اور محبوب بنا دیا۔ تو اگر پچھلی امتوں کا کوئی گنہگار شخص نام محمد کا ادب کرنے کی وجہ سے بخشا جا سکتا ہے، تو ہم جو آقا کی امت ہیں، آقا کریم پر محبت کے ساتھ درود پڑھیں اور آپ کی
سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمیں کتنی نعمتیں ملیں گی اور اللہ رب العزت ہمیں کتنا عطا کرے گا، ہم محض اس کا تصور، فقط ایک تصور کر سکتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا ہے، اور منانے کے کئی سارے طریقے ہیں منائے، اور اس طریقے سے یہ جشن منایا گیا، چراغاں کر کے، صدقہ خیرات کر کے، آقا کریم کے ذکر کی محفل منعقد کر کے، لنگر تقسیم کر کے، آقا کریم کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت و کردار پر بیانات سن کے۔ یقیناً یہ سب خوشی منانے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن آقا کی ولادت کا جشن منانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آقا کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا جائے، آقا کی سنت کو اپنانے اور اسی سنت کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کا وعدہ کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر کے جشن ولادت رسول منانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں، ہمارے آقا کی جو سیرت ہے نا، وہ سیرت اتنی عظیم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آپ کی سیرت طیبہ کی قسم یاد فرمائی ہے۔ فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب تمہاری زندگی کی قسم، زندگی کی قسم۔ اور زندگی کی قسم سے کیا مراد ہے؟ زندگی میں ہونے والے واقعات کی قسم، زندگی کے شب و روز کی قسم، آقا کریم کی نشست و برخاست اور آپ کی رہن سہن کی قسم، آپ کے بے مثل و مثال کردار کی قسم، آپ کی عظیم سیرت اور آپ کے عظیم اخلاق کی قسم۔ اللہ پاک نے فرمایا لعمرک، محبوب تمہاری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، کفار اپنے کفر کے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے اپنے محبوب کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، اس کے بعد کفار کے اور مشرکوں کے کفر اور شرک کے نشے میں بھٹکنے کا تذکرہ فرمایا۔ کیا نسبت ہے دونوں میں؟ ظاہر ہے کچھ نسبت تو ہونی چاہیے کہ آقا کی سیرت کی قسم یاد فرمانے کے فوراً بعد اللہ پاک کفار کے کفر کا تذکرہ کرتا ہے، مشرکوں کے شرک کے نشے میں بھٹکنے کا تذکرہ کرتا ہے، گمراہوں کے گمراہی کی وادیوں میں بھٹکنے کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو کوئی تو نسبت ہوگی، وہ نسبت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں نسبت یہ ہے کہ ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر باب اتنا عظیم ہے، آپ کے کردار کا ہر واقعہ اتنا عظیم ہے، آپ کی سیرت کا ہر پہلو اتنا عظیم ہے، چاہے آپ کی سیرت میں سے ولادت کا باب ہو، بچپنے کا باب ہو، لڑکپن کا باب ہو، عنفوان شباب کا باب ہو، جوانی کا باب ہو، یا آپ کی ازدواجی زندگی کا باب ہو، آپ کی سیاسی زندگی، آپ کی معاشرتی اور سماجی زندگی، آپ کی معاشی زندگی، آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، چاہے آقا کریم کی مکی زندگی ہو، یا آقا کریم کا سفر ہجرت ہو، یا آقا کریم کی مدنی زندگی ہو، آپ کے غزوات ہوں، آپ کی دعوت و تبلیغ ہو، آپ کی عبادت و ریاضت ہو، آپ کی سیرت کا ہر پہلو اتنا عظیم ہے، اور آپ کے کردار کا ہر باب اور ہر واقعہ اتنا عظیم ہے کہ اگر اس میں غور کیا جائے تو ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ یہ ہمارے آقا کی سیرت کی عظمت ہے۔ سیرت کے جس پہلو کو دیکھ لینا وہ پہلو آپ کو عظیم نظر آئے گا، اور زندگی گزارنے کے بہترین اصول آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے پہلے اپنے حبیب کی سیرت کی قسم یاد فرمائی، اس کے بعد کفار و مشرکین کے کفر اور شرک کے نشے میں بھٹکنے کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی اللہ پاک تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ اے گمراہی کی وادیوں میں بھٹکنے والوں، اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو ہمارے حبیب کی سیرت طیبہ کو دیکھ لو، ہمارے حبیب کے کردار کی عظمت کو دیکھ لو، تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین اصول مل جائے گا، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ مل جائے گا۔ یہ ہمارے آقا کی سیرت ہے۔ اور ایک بڑی مشہور آقا کی سیرت کو آئیڈیل بنانے کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت کریمہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہ تمہارے لیے ہمارے رسول کی سیرت بہترین آئیڈیل ہے کہ نہیں ہے؟ رسول ہی کی سیرت کیوں؟ اللہ پاک نے تو 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے نا۔ یاد رکھیے گا، ایک بات میں بتا دوں مختصراً، کہ دنیا میں کئی پیشے پائے جاتے ہیں اور ہر پیشے سے جڑا فرد انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، استاد ہو، بزنس مین ہو، کسی بھی پروفیشن سے جڑا ہوا شخص ہو، انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ لیکن اس دنیا کا سب سے بہتر کام اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت جانتے ہیں کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دینا، لوگوں کو اخلاق فاضلہ کی تعلیم دینا، لوگوں کو صحیح غلط کی تمیز بتانا، لوگوں کو بتانا کہ یہ دیکھو راستہ سچائی کا ہے اور سچ کا راستہ جنت تک جاتا ہے، یہ راستہ جھوٹ کا ہے اور جھوٹ کا راستہ جہنم تک جاتا ہے۔ لوگوں کی تہذیب نفس کا کام کرنا، لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی کا کام، یہ سب سے بہترین کام ہے اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اور اس کام کے لیے ذرا توجہ مطلوب ہے، اس کام کے لیے یعنی لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے عام طور سے 3 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ تقریر کا طریقہ ہے، واعظ و نصیحت کا، کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کے ذریعے بتایا جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ دوسرا طریقہ تحریر کا ہے، کتابیں لکھی جائیں اور کتابوں میں صحیح غلط کے بارے میں بھی تفصیل بیان کر دیا جائے۔ تیسرا طریقہ قانون کے جبر کا ہے کہ قانون بنا دیا جائے اور ہر جرم پر ایک قرار واقعی سزا متعین کر دی جائے، قانون کے ڈنڈے کا طریقہ۔ یہ 3 طریقے ہیں اور آج بھی علوم و فنون کی اتنی ترقی کے باوجود یہی 3 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جو سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے نہ تو گھنٹوں کی تقریر کی جائے، نہ تو دسیوں کتابیں تصنیف کی جائیں، نہ تو قانون کے جبر کا استعمال کیا جائے، بلکہ لوگوں کے بیچ کوئی ایسی شخصیت بھیج دی جائے جو کہ کردار اور سیرت کے اعتبار سے، اخلاق و عادات کے اعتبار سے وہ شخصیت اتنی عظیم ہو کہ اس کی ایک جنبش لب گھنٹوں کی تقریر کا کام دے، جس کا ایک اشارہ ابرو دسیوں کتابوں پر بھاری ہو اور جس کا ایک کہا قانون کے ہزاروں ڈنڈوں پر بھاری ہو۔ ایک ایسی شخصیت بھیج دی جائے۔ اللہ پاک نے اسی طریقے کو اختیار فرمایا، ہر زمانے میں ایسی شخصیتیں بھیجی جو کہ اخلاق و عادات اور کردار کے اعتبار سے اتنی مثالی شخصیتیں تھیں کہ ان کا ایک اشارہ کافی ہوتا تھا لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے۔ لوگ دیکھتے تھے، ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ 1,24,000 کے قریب ایسی شخصیتیں اللہ پاک نے بھیجی، اور یقین جانے کہ آج ہمارے پاس جو بھی اخلاق کی وراثت ہے یا جو بھی اعلیٰ انسانی اقدار کا خزانہ ہے، بہترین عادات، بہترین سیرت اور بہترین کردار کی شکل میں جو بھی آج ہمارے پاس انسانیت موجود ہے نا، وہ انہی نفوس قدسیہ کا مرہون منت ہے۔ ورنہ تقریریں بے اثر ہوتی ہیں، کتابیں علم کی روشنی پھیلانے کے باوجود لوگوں کو عمل سے دور کرتی ہیں، علم بھی گمراہ لوگوں کو کرتا ہے، قانون کا ڈنڈا بھی کبھی کبھی کام نہیں کرتا، لیکن ایک عظیم مثالی شخصیت ہدایت و رہنمائی کے باب میں ضرور انقلاب آفریں اور عظیم کارنامے انجام دیتی ہے۔ آج ہمارے پاس جو بھی ہے، اگر آپ علوم و فنون کی آپ تاریخ لے لیں تو ان علوم و فنون نے فلسفیانہ مشگافیوں کے علاوہ ہمیں اور کیا دیا ہے؟ واعظ و نصیحت نے قصاص اور پیشہ ور خطبہ کے علاوہ اور کیا دیا ہے ہمیں؟
یا مختلف کتابیں اگر اتنی لکھی جا رہی ہیں تو ان کتابوں نے سوائے راستوں کو بہت زیادہ گڈمٹ کرنے کے علاوہ اور ایک علم و حکمت کی ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسا سمندر علم و حکمت کا کہ جس کا ہر تہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ فلسفیانہ مشغافیاں ہیں، بڑے بڑے فلسفی ہوئے دنیا میں، آج تک یہ تو نہیں پتہ لگا پائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، یا ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، یا زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ہدایت و رہنمائی کا خزانہ موجود ہے وہ انہی نفوس قدسیہ کی سیرت و کردار کا مرہون منت ہے فقط۔ اگر ان کی سیرت کو الگ ہٹا لیا جائے نا تو اخلاق کے اعتبار سے انسانیت کا دامن بالکل خالی ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ان کی سیرت یقیناً عظیم ہے، مگر ان 1,24,000 انبیاء کرام میں جو سیرت اور جو کردار ہمارے لیے نمونہ بنا وہ ہمارے آقا کا کردار ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کاہے باقی کے 1,24,000 انبیاء ان کی سیرت، کیا ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ صرف ہمارے آقا کی سیرت کو نمونہ کیوں بنایا گیا؟ تو اس کا تو ایک جواب جو عقیدت اور محبت والا ہے، اور یقیناً وہ بھی بہتر جواب ہے کہ ہم آقا کے امتی ہیں تو ہمارے لیے انہی کی سیرت نمونہ بنے گی۔ یہ عقیدت و محبت والا جواب اور یقیناً بہتر جواب۔ لیکن ایک اور جواب اس کا ہے، اگر عقل و خرد کی کسوٹی پر بھی پرکھیے نا تو ہمارے آقا کی سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت آئیڈیل بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ وہ کیسے؟ کہ سیرت کے اندر جامعیت ہونی چاہیے۔ پہلی بات کیا ہونی چاہیے؟ جامعیت، کہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کی ہر منزل پہ کوئی بھی شخص آئے تو اس کو ہدایت کے اصول مل جائے۔ یہ سیرت کی جامعیت ہونا بہت ضروری ہے، اور دیگر انبیاء کے یہاں وہ جامعیت نظر نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کے مکتب درس میں صبر کی تعلیم ملتی ہے، رحمت کی تعلیم ملتی ہے، احسان کی سیکھ ملتی ہے، معاف کرنا ملتا ہے، لیکن انتقام کا تصور نہیں ملتا، حکمرانی کا کیا قانون ہے نہیں ملتا، مجرموں کو کیسے کیفر کردار تک پہنچ جائے، ہم کیسے کیفر کردار تک پہنچائیں، اس حوالے سے مکتب عیسوی اور مکتب ابراہیمی خاموش ہے۔ ظالموں سے کیسے بدلہ لیا جائے، مظلوموں کو کیسے ان کا حق دلایا جائے، اس حوالے سے جو مکتب ابراہیمی اور مکتب عیسوی ہے خاموش ہے۔ اور دوسری جانب حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مکتب درس ہے، کہ اس مکتب درس سے ہمیں انتقام کا تصور تو ملتا ہے، اور جہاں رانی کے اصول تو ہمیں پتہ چلتے ہیں، مجرموں کو کیسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ظالموں سے کیسے انتقام لیا جائے، مظلوموں کو کیسے حق دلایا جائے، اس کے اصول تو ملتے ہیں، لیکن رحمت کے اصول نہیں ملتے، احسان کے اصول نہیں ملتے، معاف کرنے، اخوت، بھائی چارگی کی سیکھ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ملتی۔ اور یہ کیوں ہے؟ بادشاہ ہو، چاہے جج ہو، چاہے وکیل ہو، آقا کی بارگاہ میں جائے۔ تو ایک تو آقا کی سیرت کی جامعیت، اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آقا کریم کی سیرت ابتدا سے انتہا تک جتنی محفوظ ہے، دیگر انبیاء کی سیرت محفوظ نہیں۔
حضرت عیسیٰ کی 33 سالہ جو زندگی ہوئی زمین پر، ورنہ تو آج بھی زندہ ہے آسمانوں پر، زمین پر جو حضرت عیسیٰ کی 33 سالہ زندگی ہے، تو ان 33 سالوں میں سے خالی 3 سال کے بارے میں جانکاری ملتی ہے۔ 30 سال پہلے والے جو حالات ہیں کچھ نہیں پتہ چلتا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں جو پتہ چلتا ہے توریت کے بارے میں، ہمیں توریت کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور توریت حضرت موسیٰ کی وفات کے 300 سال بعد لکھی گئی۔ اور یہ صرف انبیاء کی بات نہیں ہے، بلکہ دیگر جو مسئلے ہوئے، ہندوستان کے جو مسئلے ہوئے وہ تو افسانے کے حجاب میں ہوئے، ایران میں بڑے بڑے مسئلے ہوئے، شاہنامہ کے ذریعے پتہ چلتا ہے، جو کہ لٹریچر کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیگر مسلمین کی سیرت کے بسے ہمیں اتنی جانکاری نہیں ہے، مگر ایک سیرت ہمارے آقا کی ہے کہ ولادت سے لے کر کے اس دار فانی سے کوچ کرنے تک تمام واقعات بالتفصیل محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ تمام واقعات، اور قدرت جو ہوتی ہے نا، ضرورت کی سب سے بڑی نماز ہوتی ہے۔ اگر دیگر انبیاء کی سیرت محفوظ نہیں ہے، ضروری بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کے دین کو ہمیشہ رہنا نہیں تھا، ان کی شریعت کو ہمیشہ رہنا نہیں تھا، لیکن آقا کے دین کو ہمیشہ رہنا۔ لہذا قدرت نے ایسا انتظام فرمایا کہ علماء کی ایسی جماعت پیدا فرمائی کہ آقا کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو ولادت سے لے کر کے اس حیات ظاہری سے کوچ فرمانے تک، چاہے خلوت کی زندگی ہو چاہے جلوت کی زندگی ہو، پوری زندگی کھلی کتاب کی ہے کہ نہیں ہے؟ خلوت کی زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے امہات المومنین کی شکل میں آپ کی سیرت کو محفوظ کرنے والی شخصیتیں ہمارے سامنے بھیجی۔ امہات المومنین جنہوں نے درون خانہ آقا کریم کے معاملات کیسے تھے بالکل وضاحت کے ساتھ کیا، اور باقی صحابہ کرام جو 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں، سب نے آقا کی سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو ہمارے سامنے دیا، اور اس امت کے علماء پر اللہ پاک کی بے پناہ رحمتیں ہوں کہ نہ صرف آقا کی سیرت کو محفوظ کیا، بلکہ آقا کی سیرت کو چھاننے کے لیے اور صحیح اور غلط کی تمیز بتانے کے لیے کہ کیا کون واقعہ صحیح ہے کون واقعہ غلط ہے، اس امت کے علماء نے تقریباً 3 لاکھ روایت بیان کرنے والوں کے حالات بھی درج کر دیے، اور کتنا عظیم کارنامہ ہے کہ نہ صرف آقا کی سیرت محفوظ ہوئی، بلکہ جو آقا کی سیرت بیان کر رہے ہیں ان کی سیرت بھی محفوظ کر دی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آقا کی سیرت بیان کرنے والا شخص خود کیسا ہے، تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی ضعیف ہے، کون کس درجے کی حدیث ہے، کون واقعہ کس درجے کا ہے۔ یہ سارے انتظامات قدرت کے ہیں، کیوں؟ تاکہ آقا کی سیرت کو محفوظ کیا جا سکے، کیونکہ آقا کی سیرت رہتی دنیا تک کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ضروری اصول ہے، اور آقا کا کردار ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو اس 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر خوشی منانے کا ایک سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آقا کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کا ہم عہد کریں، اور ہمیں ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آقا کی سیرت کو پڑھا کیجیے، چاہے جو زبان آپ کو آتی ہو، ہندی آتی ہو، اردو آتی ہو، انگلش، جو زبان آپ جانتے ہو اسی زبان میں آپ کو آقا کی سیرت کی کتابیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علماء کا احسان ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان میں آقا کی سیرت کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں۔ تو زیادہ موٹی کتابوں سے نہیں تو پتلی ہی کتابوں سے شروع کریں جن میں بنیادی باتیں موجود ہیں، پڑھیں، پڑھ کر سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں کہ آقا کی محبت دل میں اور زیادہ بسانے کا ایک بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ آقا کی سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ آقا کی سیرت پڑھیں گے نا تو آپ کو ہر موڑ پر آقا کے کردار کی عظمت کے وہ گوشے نظر آئیں گے کہ دل بے اختیار پکار اٹھے گا کہ یقیناً اس عظیم شخصیت کے کردار سے بڑھ کر کے کوئی اور کردار دنیا میں کوئی
ہوئی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اعتراض کرنے والے ہزاروں کریں، سوالات کرنے والے، اور آج کے زمانے میں تو اور زیادہ ضروری ہے، اور زیادہ ضروری ہے کہ آقا کی سیرت کو ہم پڑھیں، کیونکہ آج اور فتنہ پھیلایا جاتا ہے، آقا کی سیرت طیبہ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، کہیں پر دیکھیے تو شادیوں کے حوالے سے اعتراضات، کبھی جہاد اور غزوات کے حوالے سے اعتراضات کیے جاتے رہتے ہیں۔ تو اس کا اگر اپنے آپ کو بچانا ہے ان سارے اعتراضات سے اور ان ساری باتوں سے، تو اس کا ایک ماتر طریقہ یہ ہے کہ آقا کی سیرت کو پڑھا کی، اس طریقے سے بھی آقا کے جشن ولادت کو منایا۔ میں نے آج یہ ضروری سمجھا کہ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر دوں، حالانکہ یہ باتیں میں پچھلی ہی نشست میں بیان کرتا، مگر طبیعت اتنی سخت زیادہ خراب تھی کہ میں آ نہ سکا، تو میں نے چاہا کہ آج یقیناً آقا سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے وہ سب تو انہی کا دیا ہوا ہے، تو آقا کا تذکار نہ کریں تو اور ہم کیا کریں، ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو کرنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے دیتے ہیں۔